ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک جو اب کم ہوتا نظر آ رہا ہے سماج میں. دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع کے لیے آپ نے دعوت دی. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے سماج ٹیم کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. قضا کا لفظ ارشاد فرمایا کہ فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور اسی کے بعد فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اگر ان والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے ہی وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ ان کو فلا تقل لہما افیوں تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما اور جب بھی ان سے بات کرو ان کے ساتھ بہت ہی نرم اور شفتہ گفتگو کے ساتھ ان سے مخاطب ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے جہاں سورۃ لقمان کے اندر اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو قرآن مجید کی یہ ساری آیات جہاں جہاں کہیں بھی آتی ہیں، یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلام میں ایک ایسا گناہ ہے جو قابل بخشش نہیں ہے اور وہ ہے شرک کا گناہ. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد خود فرماتا ہے کہ میں شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا. اسی ایک آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک اور آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. دونوں آیتوں کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس حکم کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہوگی اور امپورٹنس ہوگی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص. ایک لمبی حدیث تھی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ممبر پر چڑھ رہے تھے پہلے قدم پہ آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے، آمین کہا، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین. انہوں نے کہا حضرت جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھیں اور 3 دعاؤں کی وہ ترتیب یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص. اور وہ 3 دعاؤں میں سے ایک تھی کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی وہ خدمت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بخشوا نہ سکا. فرمایا کہ فرشتوں نے، جبریل نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آمین. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر سلوک کی میرے لیے جو ہے وہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا کہ تیرا والد. تو حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح آپ کا اگر ہم عمل دیکھیں، یہ تو قول تھے آپ کے، عمل اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو رضائی والدہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات میں جب آپ تشریف لاتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آپ اپنی ردا مبارک چادر نبوت بچھاتے اور ان کے اوپر ان کو بٹھاتے اور آپ والہانہ طور پر قدم بڑھا کر بڑھتے اور استقبال کرتے ہوئے کہتے میری ماں آئی. آپ یہ خطاب کرتے اور ان کی یہ تشفی کرتے. تو یہ ساری وہ قرآن مجید اور سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بھی والدین ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. اب دیکھیں کہ ایک بیٹے نے آ کے شکایت کی ہے والد کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر اٹھا لیتا ہے، تو یا رسول اللہ کچھ کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کے لے آؤ. اب گئے والد کو بلانے کے لیے تو والد کو پتہ چل گیا کہ بیٹے نے شکایت کی ہے. اب وہ دل میں کچھ کہتا ہوا آ رہا تھا. جب وہ آ گئے تو اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے والد سے کہیں کہ جب آ رہے تھے جو تم نے دل میں کہا تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا وہ تم مجھے یہاں بیان کرو. تو والد نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو وہ بھی بتا دیا جو میرے دل میں تھا اور میرے کانوں نے نہیں سنا. آپ نے فرمایا بیان کرو. تو پھر اس صحابی نے عربی کے اشعار کہے. عربی کے اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو محتاج تھا، میں نے اپنی ساری خواہشات کو تیرے اوپر نچھاور کر دیا، مگر اچھا پھر تیری ایک ایک کر کے تو رات کو بے سکون ہوا، میرا سکون غارت ہو گیا. تجھے کوئی تکلیف پہنچتی
میرا دل ہر وقت تکلیف میں رہتا. میں جانتا ہوں موت برحق ہے, ہر دن کسی دن آنی ہے انسان کو, مگر تیرے پر جب بھی یہ موت کا خوف میرے ذہن میں آتا میرا سکون چلا جاتا. لیکن جب میرے کندھے جھک گئے, تیرے کندھے توانا ہو گئے, تو اپنے کندھوں کو جھٹک کے چل دیا اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے. تو پھر اس پر جب اس نے وہ بوڑھے باپ نے یہ سنا ہے تو وہ رو رہا تھا, تو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. تو پھر آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو لا ہے, جس کی طرف لا ماشاء اللہ ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحب بیٹھے وہ روشنی ڈالیں گے, کہ سرکار نے یہ فیصلہ دیا انتا و مالو کا لے ابی کا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہیں. یعنی وہ چاہے تو تجھے بھی منڈی میں جا کے بیچا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا, تو اسی کا مال ہے. اسی سے حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کا سب سے بہتر مال وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. پھر کہا کہ والدین کے لیے ان کی اولاد ان کا کسب ہے, ان کا رزق ہے, ان کا مال ہے. تو پھر یہ ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا. اب ذرا دیکھ لیں کہ اولاد کو کہا گیا کہ یہ والدین کا مال ہے, تو اولاد کو تو یہ شکایت کا حق ہی نہیں ہے کہ والدین اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھا لیتے ہیں, یا والدین سے یہ کہے کہ یہ آپ کا ہے اور یہ میرا نہیں, یہ میرا ہے اور یہ آپ کا نہیں. دونوں بھی رہتے ہوں, اگر وہ کرائے کا گھر اور کرایہ اولاد بھی پے کر رہی ہے, ایون دین آپ اپنے والدین کو باہر نہیں نکال سکتے. اور یہ سوچ بھی اگر آپ کے دل میں آ رہی ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے کہ اپنے والدین کو گھر سے نکال دیں, تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کلیریفائی کر دیجئے, کیا جو والدین کی پروٹیکشن کا آرڈیننس ہے 2021 بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان, کیا یہ اگینسٹ اسلام ہے؟ دیکھیں اسلام کے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اڈاپٹیبلٹی کی, اسلام میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست لچک رکھی ہے کہ آپ زندگی دنیا کے کسی بھی قیامت تک زمانے اور جغرافیہ بدلتے رہیں گے. تو اسلام پریکٹیکیبل ہے اور اسی کے اندر یہی سپیس رکھا گیا ہے کہ اپنی تعزیرات کے تحت آپ جو لا امپلیمنٹ کرنا چاہیں احکام شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. یہ بڑا خوش آئند لا ہے کہ جس نے والدین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, قرآن مجید کی سنت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لا بنایا گیا کہ والدین کا تحفظ کیا جائے, اور ان کے احترام اور ان کے تقدس کا تحفظ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا. تو اس کے قانون کے شریعہ کمپلائنٹ ہونے میں کسی قسم کی نہیں ہے. البتہ اس قانون کا آنا ہمارے معاشرے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ بھی یہ قانون تو کفر کی دنیا کے اندر آنا چاہیے تھا, نہ کہ وہاں پر جہاں اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کا دم بھرا جاتا ہے, اور وہ معاشرہ وہ اگر یہاں اس قانون کی ضرورت پڑ جائے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اولڈ ہوم بہت سے دیکھیں, دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اولڈ ہوم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جتنے اولڈ ہومز ہوں گے وہ آباد ہونے شروع ہو جائیں گے. جب اولاد کو یہ پتا ہوگا کہ ہم یہاں سے نکالیں گے تو کسی بھی اولڈ ہوم میں والدین جا سکتے ہیں, تو یہ ٹریگر ایکشن ہوگا, اس یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جو والدین آلریڈی نکالے جا چکے ہیں ان کو بھی تو چھت چاہیے. یہ بتائیے کہ کیا دین میں کہیں اولڈ ہوم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں دین میں تو اولڈ ہوم کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے جو جس لا کے بارے میں بات کہی ہے, یہ لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور جہاں تک ہے کہ بھی کیا اولڈ ہوم ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, دیکھیں آئیڈیالوجیکلی تو ہمارے تو بالکل کلیش ہے, اس سے کلیش آف سویلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ ویسٹرن کا آئیڈیا تھا. لیکن اب اگر کہیں پہ کچھ ہو چکا ہے, اب رات تو گزارنی ہے, بزرگ لوگ ہیں کہاں پہ گزاریں, تو بہرحال کوئی نہ کوئی ایسے سوشل ہاؤسز ہونے چاہیے جہاں پر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے, اور بعد میں لا امپلیمنٹ ہو اور پھر دوبارہ ان کو ان کے اولاد کی طرف بھیجا جائے اور کرنا چاہیے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں رویے جنم کیوں لیے ہیں, ان کے اوپر تو کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بگاڑ تو پیدا ہو چکا ہے, اب اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ کیا یہ تربیت کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, کہ ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں؟ ہاؤ ٹو فکس دس ناؤ؟ جی, حل کے لیے میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں اسباب پہ بھی غور کرنا ہے. آخر یہ کس راستے سے یہ رویے جو ہمارے اندر پیدا ہوئے. دیکھیں جو مغرب سے ہمارے ہاں اڈاپٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھی اور اس کے اوپر کوئی ایتھیکل اور کنسٹرینٹس نہ لگائی گئیں. اب مغرب میں کیا ہوا تھا, مغرب میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو کیپیٹلزم نے ان کے مذہب کو ریپلیس کیا, وہاں ابتدا میں ان کی کہانی ابتدا یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا جی قانون بنائیں. قانون میں اخلاق کا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ اخلاق سے ہٹاؤ, اپنے قانون بناؤ. انہوں نے اخلاق سے ہٹا کر قانون بنائے. جب یہ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اخلاق ہے وہ ریلیجن نیوٹرل ہونا چاہیے.
اخلاق کا مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہے. انہوں نے ڈیٹیچ کر دیا ایتھکس کو مذہب سے. پھر جب یہ ہو چکا تو اگلے سٹیپ پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ریلیجن ہے، اب کوئی ہے جو آدمی خدا پہ بلیف نہیں کرتا، کسی کا کچھ ہے، تو خدا کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے خدا کے وجود کو مذہب سے خالی کر دیا. اچھا، پھر مذہب یوں ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا انسان اور کائنات کا جو تعلق ہے یہ آپس کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اس میں خدا کا تعلق کہاں سے آ گیا. پھر نیکسٹ پہ ان کے فلسفیوں نے جو جیسے کانٹ نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، پھر الہاد کے رویے آہستہ پن پہ. تو پھر کیپٹلزم نے ہر انسانی رویے کے اندر معاش کو لے کر آ گیا، اور یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن اور پروفٹ میکسیمائزیشن، اور کسی بھی انداز میں ہم نے اپنے لیے جو ہے وہ مفادات کی جنگ وہاں پہ اٹھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے جنریشن گیپ دے دیا. اس نے کہا کہ جی یہ میرا مال ہے تو میں کماؤں گا، میرے مال کے اندر کسی اور کا حصہ نہیں. حتیٰ کہ وہاں پر ایک ٹرم تھی جو ہمارے بھی چل نکلی جی امریکن سسٹم. امریکن سسٹم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اخراجات خود بھگتے گا. تو وہاں سے یہاں تک جو ہماری جب ایجوکیشن ہوئی، ایجوکیشن میں ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم نے ترقی کی جو معیار بنائے، ہم نے وہی بنائے جو مغرب کے تھے. حقیقت میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے جو اپنے ترقی کے معیار تھے، ہم نے اپنے وہ معیار ہٹا دیے. ہم نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ بچے کو ابتدا میں ہی سکول لے جانا. اچھا، سکولنگ میں بھی تو اگر کہیں نہ کہیں کوئی دین کی، کوئی ریلیجس کوئی تربیت ہوتی تو بھی کوئی بات بنتی، لیکن لغویات کے اندر، لہو و لعب کے اندر بچے کی زندگی گزارنا، جبکہ جب پیرنٹس کے ساتھ بچہ گزارتا ہے وہاں اس کی ماں کی ممتا، باپ کی ابوت، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ مفتی صاحب نانا نانی، دادا دادی کا پیار، ہم نے وہ کانسیپٹ ختم کر دیا. ہم نے گرینڈ چلڈرن کو گرینڈ پیرنٹس سے دور کر کے جو بچوں پر ظلم کیا ہے. کیونکہ میرا خود 10 سال کا بیٹا ہے، جو باتیں شاید میں اپنے بیٹے کو نہیں سکھا سکتی وہ میری والدہ اس کو سکھاتی ہیں. اور عموماً ہمارے معاشرے میں جو دین اور اخلاق کی تربیت ہوتی ہے وہ والدین سے زیادہ دادا دادی، نانا نانی یہ کرتے ہیں. اور جب سے ہم نے یہ اپنے معاشرے کے اندر اس نظام کو اپنایا ہے، تب سے آپ دیکھ لیں. اچھا، ان ساری چیزوں کا اثر کہاں پہ پڑتا ہے؟ ہیومن بیہیویئر پہ. اور ساری کی ساری یہ گیم جو بنتی ہے کہانی، یہ ساری کی ساری کہانی ہی بیہیویئرل گیم ہے. بھئی یہ ایسے رویے کیوں بدلے؟ تو یہ ہے وہ اسباب کہ ہم نے اپنے بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے ہی اپنے بچوں کو غافل کر دیا. بہت یہاں پر ایک ہم اس کو ترغیب اور ترہیب، ڈرانے کے امور میں کہتے ہیں کہ بھی گھر میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے کہا کہ یا گھر میں تیری ماں رہے گی یا تیرا باپ رہے گا یا میں رہوں گی. تو وہ چھوڑنے گیا ایک جگہ پر، ویرانے میں کمرہ تھا، تو باپ کو چھوڑ کے آ رہا تھا تو ایک گیا چادر باپ کو دیا، ساتھ میں چھوٹا بیٹا بھی تھا اس کے. تو چادر دے کے آیا، اور جب اس بیٹے نے کہا بابا ذرا رکیں، وہ گیا اور آدھی چادر کو پھاڑ کے لے آیا. تو باپ نے کہا یہ کیا کیا؟ دادا کو چادر چھوٹی کو کہا کہ بابا جب آپ کو میں یہاں چھوڑنے آؤں گا تو اس وقت میرے پاس چادر نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ تو باپ کی آنکھیں کھل گئیں. یعنی میں تو اس کی تربیت کر رہا ہوں، جیسا سلوک آج میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کرے گا. تو ہم نے یہ جو ایتھیکل قسم کی کہانیاں، سٹوریز سنانا بچوں کو اور ان کی تربیت کرنا، جب سے یہ کام ہم نے چھوڑا ہے، آج ہم خود ہی انہی معاملات کے اندر الجھ کے رہ گئے ہیں. اور آج کی نوجوان نسل کو شاید یہ احساس نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو گھما پھرا کر لوگوں پر ہم پھر واپس لے کے آتے ہیں. یعنی کہ آج تم کسی کو دھکے دے رہے ہو والدین کو، تو کل تمہاری اولاد بھی اسی طرح. بالکل بڑی اچھی انہوں نے بات کہی کہ جو ایک سلو پوائزننگ ہے کہ بچوں کو ان کے گرینڈ پیرنٹس سے دور یہ ڈرا کر کہا جاتا ہے کہ ان کوئی بیماری کہیں تمہیں نہ لگ جائے. کتنے افسوس کی بات ہے کس طرح سلو پوائزننگ کر کے گرینڈ کڈس کو پیرنٹس سے، والدین سے دور کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں خود اولاد کا، اپنا بیٹے کا رول بڑھ جاتا ہے جی کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے. میں آفس سے، میرا بیٹا 4 سال کا ہے، محمد علی. میں اب جب گھر سے، آفس سے گھر واپس آتا ہوں تو اس کو سکھایا ہوا کہ دروازے پہ آیا کرو اور دیکھا کرو کہ میں دادو کو کیسے ملتا ہوں. میری والدہ صاحب میرے پاس تشریف لائی ہوئی تھی، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ میرے ساتھ چلتا ہے. اب ایک پاؤں پہ بوسہ میں دیتا ہوں امی کے پاؤں پہ، اور ایک پاؤں پہ بوسہ وہ دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے دادو میں پیارا ہوں یا بابا پیارے ہیں. تو وہ یہ بعد میں، اب یہ تربیت ہے والدین کہ آپ نے پریکٹیکل کر کے، جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 7 سال تک آپ کیوں اسکول میں بھیجیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں،
آپ اس کو یہ بچے کی یہی وہ ایج ہے، اس کے کان آپ کے زبان کے الفاظ کو سیکھیں گے، آپ کے رویوں کو وہ اڈاپٹ کرے گا، وہ آپ کے ایکشن سے سیکھے گا۔ آپ ان کے سامنے کچھ پریکٹیکل کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھانا آپ کے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا اثر کرے گا۔ یعنی کہ آپ پریچ